آپ نفلوں کے پہاڑ کھڑے کر لیں، آپ ساری رات قیام میں گزار لیں، لیکن اگر آپ علم کے بغیر ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے نزدیک آپ کی حیثیت کس کے برابر ہے؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک عابد یعنی عبادت گزار اور دوسرا عالم یعنی علم والا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے عام ترین آدمی پر ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی کے جیسا مقام ایک عالم کو دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب صاف ہے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور سمندر کی مچھلیاں بھی لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ سوچئے، آپ کسی کو قرآن کا ایک حرف سکھاتے ہیں، نماز کا ایک مسئلہ بتاتے ہیں یا حق کی بات پھیلاتے ہیں تو فرشتے، چونٹیاں، مچھلیاں سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے علم کو صرف مولویوں کا کام سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ علم، یہ ہدایت انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ آپ کا علم صرف آپ کی نماز یا روزے تک محدود نہیں، آپ کے علم سے دوسروں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں، آپ کے علم سے کسی کا ایمان بچ سکتا ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم علم سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ نماز تو پڑھ لی، مگر کیا پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا جانتے ہیں دین کا اصل پیغام کیا ہے؟ آج عہد کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ علم دینا، سیکھنا یا سکھانا ہے۔ ایک حدیث، ایک آیت، ایک مسئلہ، یہی صدقہ جاریہ بنے گا۔ علم حاصل کرو، کیونکہ علم والے پر اللہ، اس کے فرشتے، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی رحمتیں بھیجتی ہیں۔ خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ عالم بننا صرف مولوی بننا نہیں، یہ اللہ کے نور کا وارث بننا ہے۔ عبادت تمہیں جنت تک پہنچا سکتی ہے، لیکن علم تمہیں دوسروں کے لیے راستہ بھی بنا دیتی ہے۔ کیا آپ پھر عبادت گزار بننا چاہتے ہیں یا رہبر؟